آج بات کریں گے ریاست مدینہ پاکستان میں ایک اور افسوسناک واقعہ۔ آ، میرے خیال میں ہم بہت اس میں بات کرتے رہتے ہیں کہ یار ایکسٹریمزم ہے، انتہا پسندی ہے پاکستان کے اندر، اور موب لنچنگ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دن باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد بس بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک انسان کی جان گئی ہوتی ہے۔ کچھ دن اس پہ باتیں ہوتی ہیں، ہم میڈیا والے جرنلسٹ بھی باتیں کرتے ہیں، باقی دنیا میں بھی بات ہوتی ہے، لیکن ہفتہ 10 دنوں میں ہم بھول جاتے ہیں اور ایک نئے حادثے کا انتظار ہوتا ہے۔ پھر نیا حادثہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک نئی بحث چڑھتی ہے، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ یار 1947 سے لے کے 2021 تک اتنے سارے واقعات ہوئے۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی ایک رپورٹ ہے، اس پہ بھی یقیناً بات کروں گا، اور جو مشتاق احمد صاحب ایک ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں تھا بیچارہ، اس کو جس طریقے سے خانوال کی ایک تحصیل ہے میاں چنو، وہاں پہ جس بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا، جن لوگوں نے فخر یوسفزئی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کا بٹن دبانا اور بیل آئیکن دبانا جو ہے وہ نہ بھولیں۔ بات ہم کر رہے میاں چنو واقعے کی۔ یقیناً آپ جتنے لوگ ہیں، ویورز ہیں، میرے خیال میں وہ اس واقعے سے باخبر ہے۔ میں اتفاق سے ٹریول کرتا ہوا لاہور سے کراچی کی طرف جا رہا تھا، اور اتفاق یہ مجھے رستے میں پتہ چلا۔ پھر میاں چنو میں رکا، اور مطلب افسوس کے علاوہ میں آپ کو سچی بات بتا دوں، مطلب ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کے ایز اے انسان، ایز اے ہیومن، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب قسم کی تکلیف تھی کہ یار ہماری سوسائٹی کو ہوا کیا ہے، ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کو یار ہم مطلب اتنے جسے کہتے ہیں کہ باربیرین طریقے سے ہم کسی انسان کو مارتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ نہ تو پہلا واقعہ ہوتا ہے، میں نے پریانتا کمارا صاحب کا جب ہوا تھا واقعہ سیالکوٹ میں نومبر میں 2021 میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نہ تو پہلا ہے اور نہ آخری ہے۔ اور ابھی اس کے میکسیمم 2 مہینے 2.5 مہینے کے بعد میاں چنو پنجاب کا ہی ایک چھوٹا سا تحصیل ہے، وہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ مشتاق صاحب بیچارے کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ ملتان کے ایک جو سائیکالوجسٹ ہے ان کا علاج چل رہا تھا، اور گھر میں ان کی وائف تھی جو ان کو چھوڑ کے گئی تھی، 2 بچے تھے، اور ان کے فیملی کے، ان کی مدر تھی، ان کے بھائی تھے، ان کی بہنیں تھی۔ بھائیوں کے پاس کبھی وہ جاتے تھے، کبھی اپنے ابائی گھر میں رہتے تھے، اور ان کے بھائی بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے یار مجھے 100 روپے دے دے، تو کہتے 100 روپے لیتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہوا کہ خدا جانے کہ کیا مطلب دماغ تو صحیح نہیں تھا ان کا، وہ تو پورے علاقے کو پتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے بیچارہ ذہنی طور پہ معذور ہے۔ پھر ایک مسجد میں کہا کہ قرآن پاک کے جو صفحے ہیں وہ پاڑے ہیں انہوں نے، اور پھر لوگ اکٹھے ہوئے۔ جو مسجد کے بیچارے منتظم تھے، والی تھے، وہ کہہ رہے کہ میرے بیٹے کی مجھے کال آئی، پولیس والے بھی آئے، ان کو ایک کمرے میں بند کیا اور کہہ کہ یار یہ کسی طریقے سے سیف ہو جائیں۔ لیکن کیونکہ ہم لوگ تو بھائی آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو ہم سب کچھ کریں گے، لیکن ایسے کسی انسان کو بے دردی کے ساتھ مارنا ہم اپنی ایک بیسک ریسپانسبلٹی سمجھتے ہیں۔ جو مرضی ہو جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، وہ ذہنی بیمار ہو تو کیا ہوا، یا کوئی اور ہو تو کیا ہوا، یا اس نے اپنی غلطی پہ معافی مانگی تو کیا ہوا،
کیونکہ ہم جنونی ہیں اور جنون جیتتا ہے پاکستان میں. یہ کرکٹ کا جنون نہیں کہہ رہا ہوں، انتہا پسندی والا جنونی جو ذہنیت ہے اس کی بات کر رہا ہوں. وہ ہمیشہ جیتتا رہا ہے. وہ ہم مشال خان شہید کی بات کریں، پریانتا کمارا صاحب کی بات کریں، مشتاق احمد صاحب کی بات کریں، یا سوسائٹی میں اور بہت سارے لوگوں کی اگر ہم بات کریں. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ ہے کہ 1947 سے لے کے 2021 تک 1415 کیسز میں الزام جو لگا اس میں 89 شہریوں کی زندگیاں گئیں، جس میں سے 71 جو ہے وہ میل تھے اور 18 خواتین کو اس طریقے سے مارا گیا. 1308 مردوں پہ اور 107 خواتین پہ یہ الزام لگا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. بالکل عمران خان صاحب یہ باتیں پریانتا کمارا صاحب کو جب جس باربیرین طریقے سے مارا گیا تھا اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو تب بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. بھائی وہ آپ سے تھوڑی پوچھتے ہیں کہ ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہے. جو قانون کے لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے اپنی جان بچائی اور وہ سائٹ پہ ہو گئے. کیا ٹھیک ہے مشتاق صاحب بیچارہ تو بلی کا بکرا ہے، چڑھنے دو اس کو وہاں پر. اور صرف مارا نہیں، جس وحشیانہ طریقے سے یہ لوگ لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ پریانتا کمارا صاحب ہو یا اور ہم مشال خان کی بات کرتے ہیں یا پھر یہ مشتاق صاحب کی بات کرتے ہیں، تو باقاعدہ مار کے اس کے بعد لاش کو درختوں میں لٹکایا گیا. لیکن کسی کو جرت نہیں ہو سکی تھی اس قانون کو، جس کی بات ہوتی ہے پنجاب پولیس کی، کہ وہ مشتاق صاحب بیچارے کی لاش کو نیچے اتار سکے. پتھر مار رہا ہے، کوئی ڈنڈے مار رہا ہے، کوئی کیا مار رہا ہے کیا، لیکن چیز چلتی رہی.